کلب کے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج محکمہ مال چکوال میں ایک بڑا آپریشن کلین اپ کیا گیا۔ محکمہ مال کے حوالے سے عوام کو کافی شکایات تو ماضی میں ہمیشہ رہی ہیں، لیکن گزشتہ چند سالوں سے دیکھا جا رہا تھا کہ محکمہ مال چکوال کے معاملات انتہائی بگڑے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے کئی آوازیں بھی بلند ہوئی، احتجاج بھی کیا گیا، اور جو اعلیٰ حکام ہے ان کی توجہ مبذول کروائی گئی، اور بلاخر آج یہ خبر آ رہی ہے کہ محکمہ مال کے ایک نائب تحصیلدار، 3 گرداور اور 4 پٹواریوں کو معطل کر دیا گیا۔ یقینی طور پر اس حوالے سے تحقیقات بھی ہوں گی اور جو معاملات ہیں وہ سامنے آئیں گے، لیکن یہ خوشائن پہلو ہے، کیونکہ محکمہ مال کی جیسا میں گزارش کر رہا ہوں کہ معاملات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ اب لوگ جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہوتے جا رہے تھے، درخواستیں دے دے کے وہ تنگ آ چکے تھے، تھک گئے تھے، لیکن اب امید کی کچھ کرن پیدا ہوئی ہے، کچھ تبدیلی آئی ہے، گورننس میں کچھ تبدیلی آئی، اور اس کے بعد تدریج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذیلی سطح پر بھی کئی ایسے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جن کو آپ انقلابی کہہ سکتے ہیں۔ آج سے پہلے مرحلے میں اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، جبکہ مہنگائی جو ہے وہ تو سر چڑھ کر بول کے پر بھی بات ہوگی۔ خیر صاحب، یہ جو آپریشن کیا گیا ہے اس کے پس پردہ کیا معاملات ہیں اور یہ ساری ڈیٹیل کیا ہے، کیا تفصیلات؟ یہ میر صاحب، اگر یہ سارا محکمہ مال اور محکمہ پولیس یہ عمومی ایک مطلب اندازے اور یہ سروے ہیں کہ یہ بالکل سب سے زیادہ کرپشن اور سب سے زیادہ غیر قانونیت ان دونوں محکموں میں۔ قتل کے ملزم ہم نے دیکھیں پیسہ پھینکیں یا کوئی بڑے کی کسی کی سفارش لے آئے، قتل کے ملزم ہم نے ایسے بے گناہ ہوتے دیکھے ہیں، یہ خود میں اپنے 38 سالہ اس میں۔ تو یہ ابھی محکمہ مال کے جن آپ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ جو معطل ہوئے ہیں، تو یہ ایک ایسا ابھی یہ محکمہ مال چکوال میں ایک ایسے محکمے کے طور پر سامنے آیا تھا کہ اس کی طرف آپ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ پورا ایک 4 سالوں میں جو کچھ ہوا وہ سب ایک ریکارڈ پر موجود ہے۔ تو مہاراج یہ میں سمجھتا ہوں میڈم ڈپٹی کمشنر قرۃ العین ملک نے جو اپنے چارج سنبھالتے ہی جو ایک نعرہ مستانہ بلند کیا کہ میں عوام میں آسانیاں پیدا کرنی ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل چارٹر ہے، یہ انسانوں کے لیے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ یہ سارے محکمے جتنے ہیں یہ بنائے اسی لیے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے یہ پیدا کریں۔ تو مہاراج یہ محکمہ مال کی ہر ماہ کی 1 اور 2 تاریخ کو یہ کھلی کچہری ہر دلی ہیڈ کوارٹر پہ اور تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ، جس کا مطلب اور خدا کی طرف یہی ہے کہ یہ ایک ہی چھت کے نیچے یہ تمام لوگوں کی جو شکایات ہیں اس کو ازالہ کیا جائے۔ مگر یہ ریکارڈ پر ہے کہ یہ میں خود بھی ایک متاثرین کے اور اس میں ایک بڑے اہم مسئلہ دستگیری انتقال ہوا ہے، اور یہ بالکل میں کہتا ہوں کہ محکمہ مال کی ایک بہت بڑی پٹوار گردی، اور یہ کروڑوں روپیہ یہ جو روزگار کے لوگوں کی اربوں روپے کی جائیدادیں جو لوگوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے 30-40 لاکھ سے یہ ہسپتال روڈ یہ سینٹرل چکوال ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ پہلے ایک کھیت تھے سارا، یہ خود ہم نے یہ دیکھا یہ 30-35 سال پہلے۔ تو یہ اب جب ضلع بنا ہے تو یہ ایک بڑا کاروباری مرکز ہسپتال روڈ اور چھپڑ بازار، تو یہاں پر یہ جائیدادیں بڑی وہ لوگوں نے آنا جوڑ کے اگر دکانیں اور مارکیٹیں بنائی ہوئی ہیں، تو یہ ایک دستگیر نامی شخص کو یہ ایک لوگوں کی، اور لوگوں کے پاس کاغذ مکمل ہیں، رجسٹریاں مکمل ہیں، پی ٹی ڈی مکمل ہیں، اور تمام ادھر مکمل ہیں۔ باقی ادھر اگر یہ دیکھیں میں بالکل الحمدللہ دعویدار ہوں، کس کے کاغذ پورے ہیں جی؟ ادھر وزیر اعظم نواز شریف کے پورے نہیں ہیں، عمران خان کے پورے، کسی کے بھی کاغذ پورے نہیں ہیں جس پہ بھی ہاتھ رکھیں۔ تو مگر ایک جو ضابطہ قانون ہے سیدھا سادہ ہے کہ اگر کوئی ملکیت کا اگر جھگڑا ہے تو اس میں قانون یہ آئین یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر کوئی ملکیت کا جھگڑا ہے تو وہ کمپیٹنٹ کورٹ جو ہے اس کا، تو یہ اگر کمپیٹنٹ کورٹ کی بجائے یہ سارے مسلح لوگ اور یہ توتی گروپ ہے سارا عجیب و غریب ادھر چکوال میں کہتا ہوں عدم رفت لوگوں میں اور لوگوں کے کاروباروں کے اوپر وہ ایسے قبضہ جما رہے ہیں، اور عجیب و غریب ادھر ہسپتال روڈ پہ میں ابھی ادھر موقع پہ جا کر ادھر دیکھ کے آئے ہوں، تو عجیب و غریب ایک صورتحال ادھر، تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے انتظامیہ نام کی چیز نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ ابھی معطلی کی آپ یہ جو اطلاع دے رہے ہیں معطل ہوئے ہیں، تو اور بھی ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ سارا قبضہ گروپ کے خلاف جو ہے یہ سارا رول ہی اس ملک میں قبضہ گروپ کا ہے۔ یہ جو قبضہ گروپ کی بے سکونی کے لیے میں سمجھتا ہوں ابھی ڈی پی او بھی متحرک ہوئے، آئی تھی پنجاب نے نوٹس دے دیا ہے قبضہ گروپ توتی گروپ کا، تو یہ اس پہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ اب جو حالات اور ماحول بدل رہا ہے تو لوگوں کو انصاف بھی ملنے کی امید پیدا ہوئی ہے، اور یہ قانون کی بالادستی جو ہے نا یہ یقینی بنانے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔
قانون کی بالادستی یقینی بنانے کے امکانات پیدا ہو گئے اور ہمیں بھی چاہیے. دیر آئے درست آئے. محکمہ مال میں یہ آپریشن کلین اپ تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, اور لیکن جس طرح گزارش کر رہا ہوں میں کہ اب یہ اسٹیپ اٹھایا گیا ہے, اور امید کی جانی چاہیے کہ مزید جو اس میں ملوث لوگ ہیں جنہوں نے عوام کی زندگی کو مشکل بنایا, جنہوں نے عوام کے حق حلال کی گواہی کو ان قبضہ گروپوں کی نظر کر دیا, تو ان کے خلاف بھی ضرور کارروائی بنتی ہے. اسٹوڈیو میں سینئر صاحب خواجہ دانیال سلیم موجود ہے. خواجہ صاحب, قبضہ گروپوں کی جب تک محکمہ مال سرپرستی نہ کرے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے, تو یہ ایک گٹھ جوڑ ہے. اس گٹھ جوڑ کے خلاف بھی کام ہونے والا ہے. وہ دیکھیں جی, یہ جو مطلب گٹھ جوڑ ہے ان کا محکمہ مال کا, محکمہ اس کے جو دہشت گرد ہیں, جو مطلب بدماش لوگ قبضہ گروپ ہیں, ان کے ساتھ ملی بھگت سے. اور حیران کن جو بات یہ ہے کہ جب آپ کا شہر میں میونسپلٹی کے اندر جب آپ کوئی ایک چھوٹا سا ڈھارا جس کو بولتے ہیں نا, ایک کمرہ بھی آپ تعمیر کر لینا تو وہ میونسپلٹی کے جو ہے نا وہ اندر آ جاتا ہے. اس میں خسرہ نمبر جو میونسپلٹی کے اندر ہے خسرہ نمبر نہ ہے. آپ رجسٹری اٹھا لیں, 100 رجسٹری اٹھا لیں محکمہ مال کی, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس کی میونسپلٹی کے اندر آتی ہے حدود اندر کمیٹی, اس میں یہ لائن لکھی ہوتی ہے اور خسرہ نمبر نہ ہے. خسرہ نمبر اس کا ختم ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ کا یہ حکم ہے اس کو ساکم نثار کا کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ناٹ ٹو انٹر ان دی اربن ایریا. اربن ایریا میں داخل نہیں ہو سکتا وہ جو میونسپلٹی کے جو اندر آتا ہے. اس کا کام ہے جو گاؤں کی جو ون زمین ہے اس کو وہ کرنا وہ سارا. اور جو ہے, اور مزے کی جو بات یہ ہے کہ رجسٹری 1908 کا رجسٹریشن ایکٹ ہے, اس میں بڑا کلیئر ہے کہ جو رجسٹری ہوگی اس کی ایک کاپی اس کو جو رجسٹری کرا رہا ہے, جو رجسٹری جو لے رہا ہے, اور ایک محکمہ مال کے ریکارڈ میں, اور ایک اوپر جاتی ہے جو بورڈ آف ریونیو ہے. جو یہ اس کا کام ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ یہ ریکارڈ جو ہے مینٹین کرنا. انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ریکارڈ کو خرد برد کر کے, اور مزے کی بات یہ ہے خود ہی کبھی حکومت پنجاب کی جگہ بنا دیتے ہیں, خود ہی سینٹرل کی بنا دیتے ہیں, خود ہی اوپر سے اٹھا کے اس کو کر دیتے ہیں اپنا دستگیر نامی شخص کو. اربن ایریا پلازے بنے ہوئے آپ دیکھیں, پرائیویٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے پلازے مارکیٹیں بنائی ہوئی ہیں. ایک مہاجر وہاں سے ایک ون زمین کا کلیم لے کے آتا ہے ہندوستان سے, اس کو کیا پلازے دیے جا سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں, سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ ان کو عوض میں آپ نے ان کو کھیت ہی دینے ہیں. ان کو یہ نہیں ہے کہ آپ کی بات کو میں ڈراپ کرتے ہوئے, محمود جاوید بھٹی جب ڈی سی او تھے تو یہ اس وقت یہ معاملہ چلا تھا, تو ان کی رپورٹ پہلے موجود ہے کہ یہ جو محکمہ مال نے ایک رپورٹ بنا کے نا وہ ملی بھگت سے کہ بھئی یہ پنجاب حکومت کی ملکیتی ہے, تو اس نے کلیئرلی لکھا کہ یہ نہیں ہے. ابھی میرا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے, یہ جو 7-8 بندے جو معطل ہوئے ہیں ان کے اثاثوں کی چھان بین کی جائے. انہوں نے اس سے اتنا مال کھایا ہے, چکوال کو لوٹا گیا ہے. یہ پچھلے جو 4-5 سال ہیں اس میں بہت انتہائی باثر مطلب افراد کی سرپرستی حاصل تھی ان کو, محکمہ مطلب مال کو. ڈپٹی کمشنر اور وہ مطلب حاضریاں دیتے تھے ان کے اہلکاروں کے پاس. اور حیران کن جو بات یہ ہے کہ یہ اتنے مطلب باثر ہو گئے تھے, ابھی تک وہی نظام چل رہا تھا. ابھی یہ جو نگران آئے ہیں انہوں نے اس جمود کو جو ہے نا توڑا ہے, اور انہوں نے جو معطل کیا ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہوگا کہ ان ساروں کے اثاثے جو ہے نا ان کے چیک کیے جائیں. اگر ان کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو ان کو سزا دی جائے جو ہے نا. ٹھیک ہو گیا جی. آمدن سے زائد جو اثاثے ہیں وہ ضرور چیک ہونے چاہیے, اور اس سلسلے میں صرف معطلی کافی نہیں ہے, مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. اس پورے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کرنا چاہیے کہ کون لوگ جو سامنے یہ کام کر رہے تھے, کون لوگ تھے جو ان کے پیچھے تھے. یہ سارا جو ایک پورا ایک مافیا تھا اس کو بے نقاب کرنے کا وقت آ چکا ہے. اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبدالخالق درویش موجود ہیں. درویش صاحب, ایک تو قبضہ گروپ وہ تو کھل کر کھیل رہے تھے, ایک عام آدمی جو 5 مرلے کا پلاٹ کسی نے لے لیا, 3 مرلے کا لے لیا, 10 مرلے کا, وہ جب رجسٹری کروانے جاتا تھا تحصیل آفس میں تو کئی قسم کی مشکلات اس کے لیے کھڑی کر دی جاتی تھی. جب تک وہ مقررہ پیسے رشوت کے طور پر دیتا نہیں تھا اس کی رجسٹری ہونا ممکن نہیں تھا.
تو یہ عام آدمی کو جو مشکلات پیش تھی، آج کا جو ایک آپریشن ہمارے سامنے آیا ہے، معطلیاں آئی ہیں، اس میں کچھ بہتری کے امکانات ہیں؟ یقیناً ذرا سی اکاؤنٹیبلٹی تو ہوئی ہے نا. اگر یہ دیکھیں، اگر یہ روٹین بن جائے، یہ جو احتساب کا عمل ہے اگر یہ روٹین بن جائے تو جو بھی سرکاری ملازمین ہیں، وہ محکمہ پولیس کے ہوں، محکمہ اعمال کے ہوں، کسی اور محکمے کے ہوں، وہ تھوڑا سا ان کے سر پہ ایک تلوار لٹکتی رہے گی کہ ہمارا کوئی نہ کوئی عمل ایسا کہ جو حکومت کے نوٹس میں آ جائے گا، ہائر اتھارٹیز کے نوٹس میں آ جائے گا، اور پھر ہمارے لیے ہم نے گویا کہ ملزم کے کٹہرے میں ہمیں کھڑا کیا جائے گا، ہم سے تحقیقات کی جائیں گی. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں، جیسے ابھی ذرا پہلے بات ہو رہی تھی دانیال صاحب نے کی ہے، کہ بھئی اگر آپ ان کے اثاثوں کی چھان بین نہیں کرتے ہیں، اگر آپ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ نہیں دیکھتے ہیں، اور ویسے ہی معمول کی کارروائی کر کے اور کچھ پیسے یہ ان کو دے کے تحقیق کرنے والوں کو پھر بحال ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ جو احتساب کا عمل ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ جو معطلیاں ہیں، یہ بھی ایک مذاق بن کے رہ جائے گا. ان کو مذاق نہیں بننا چاہیے. اگر آپ کسی کیس کو لیتے ہیں، پہلے تو یہ ہے کہ دے شوڈنٹ بی گوئنگ اسکاٹ فری ایٹ آل، دے مسٹ بی اپریہینڈیڈ، ان کو لیا جانا چاہیے. اور ایسا مطلب ایک پبلک کے لیے وہ جو انہوں نے ایک میری مرضی والا جو قانون چلایا ہوا ہے، آپ کی مرضی نہیں چلے گی. اسٹیٹ کے رول ہوتے ہیں، اسٹیٹ کے قوانین اور ضابطے ہوتے ہیں جن کی پابندی ہر ایک کو کرنی چاہیے. ہمارے لیے اتنے چھوٹے چھوٹے ملازمین جو ہیں وہ اپنے آپ کو ابو دی لا سمجھتے ہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر عام آدمی کے لیے مشکلات اتنی زیادہ کھڑی کی جائیں گی، اس کا جینا محال کر دیا جائے گا، تو پھر یہ اسٹیٹ کیسے چلے گی؟ پھر یہ اسٹیٹ کیسے چلے گی جس میں عام آدمی مختلف قسم کے مسائل سے روزانہ چار ہے، اور اگر خوش قسمتی کے ساتھ وہ کوئی پلاٹ لے لیتا ہے تو پھر آگے جو محکمہ مال اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے وہ ہمارے سامنے. لائیو اسٹوڈیو میں سینئر صحافی راجہ افتخار موجود ہے. راجہ محکمہ مال کے حوالے سے شکایات کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے ہم یہ دیکھتے آ رہے، کھلی کچہریاں ماہانہ بنیادوں پر ہوتی رہی، لیکن عملی قدم وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. کیا یہ معاملات آگے بڑھیں گے یا یہ یہیں ختم ہو جائے؟ شکریہ میر صاحب. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آج آپ نے بڑا خطرناک ٹاپک جو ہے اس کو آپ نے آج چھیڑ دی ہے. محکمہ مال جو ہے یہ جتنے بھی پاکستان میں سرکاری محکمے ہیں ان کا یہ ایک بادشاہ محکمہ ہے. اس میں کرپشن اور رشوت جو ہے اتنی رچ پس چکی ہے ان کے اندر کہ ان کا اس کے بغیر اب جو ہے نا جی نہیں لگتا ہے، گزارا نہیں ہوتا ہے. گزارا تو ہوتا ہے، ان کا مطلب ہے کہ ان کو چسکا جس کو کہتے ہیں نا، یہ کم وقت ایسی منہ کو لگی کہ چھوٹتی نہیں، ان کی یہ منہ کو لگی ہوئی ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے صاحب کہ آج کی جو متلی ہوئی ہے، اس میں اس کو ہم اپریشیٹ تو کرتے ہیں کسی نہ کسی حد تک کہ چلے 3-4 جو ایک پٹواری اور ایک جو گرداور ہیں ان کو جو متل کیا گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناکافی ہے. جب تک ہم بارہا ان پروگراموں میں بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جب تک آپ سزاؤں پہ، سخت سزاؤں پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ایک اڈوال کے رقبے میں پٹواری صاحب تھے، ایک شہری وہ متل ہوئے رشوت لینے پہ، ان کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا، وہ جیل میں تھے. تو ایڈیشنل جو پٹواری صاحب تھے ان کے پاس چارج آ گیا. ایک شہری نے فرض لیا ان سے، تو انہوں نے جناب 15,000 کو 10,000 15,000 روپیہ ان سے جب ڈیمانڈ کی، تو شاہد نے کہا کہ یار ابھی تو آپ کا جو پیٹی بھائی ہے 2 دن پہلے متل ہوا ہے. اس نے کہا وہ متل ہوا ہے بھائی صاحب، وہ متل ہوا تو سارے ویسے کوئی نئی گل ہے. وہ کہتا ہے متل ہوا. اچھا عید کے کوئی 2-3 دن باقی تھے، تو اس نے کہا جی عید ابھی 3 دن بعد ہے، وہ کل متل ہوا ابھی جیل میں، کل نہیں تو پرسوں بعد آ جائے گا، پرسوں بعد عید گھر کرے گا. یہ اس کے مفاد سے عید گھر کرے گا. دوسری چیز یہ ہے سر کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ جو ابھی متل ہوئے ہیں انہوں نے لاکھوں میں نہیں کمایا، انہوں نے کروڑوں روپے میں، انہوں نے مطلب ہے کہ کروڑوں روپے میں جو رشوت ہے نا جی، کسی خسرہ کسی جگہ کا ہے، فرض کسی جگہ ہے، نہیں تھوڑا سا دعویٰ کر دیں گے، ملکیت کسی جگہ پہ ہے. ایک اور چھوٹی سی میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ ابھی ایک جو گرداور صاحب متل ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا ایک پرائیویٹ ان کی ادھر اقبال ملے اسکول کے پاس ان کا دولت خانہ ہے، بہت بڑا دولت خانہ ہے، وہاں پہ انہوں نے منشی بٹھائے ہوتے تھے. تو ایک دفعہ ایک شہری گیا، بائی چانس میں بھی اس کے ساتھ تھا، تو وہ پہلے ٹوکن دیتے ہیں. آپ کا فرض بل جیسے یہ دریا صاحب نے بات کی 5 محلے کا، یہ 10,000 نہیں، اگر آپ کا 5 محلے کا ہے تو آپ کا جو ہے نا 1,000 روپیہ پر محلہ. تو وہ کہتے ہیں ٹوکن دے دیا. اگلے دن فرض تیار تھا، گرداور صاحب کے بھی پٹواری صاحب کے بھی دستخط موجود تھے.
تو اس نے جو چھوٹا پٹواری جو بھی آگے بٹھائے ہوتے ہیں، منشی بٹھائے ہوتے ہیں جو لین دین کرتے ہیں، مکا کرتے ہیں، اس نے کہا یہ 5,000 روپیہ دے دیں فیس. تو بندہ کو آپ کی طرح میری طرح کو تھوڑا سا سمجھ گئے. اس نے کہا یار ٹھیک ہے یہ 5,000 روپیہ لو تو یہ مجھے رسید بنا دو. اس نے کہا یہ غیر سرکاری فیس ہے، یہ سرکاری فیس کی رسید ہوتی ہے، یہ غیر سرکاری فیس ہے. اس بندے نے کہا جناب یہ غیر سرکاری فیس رکھ لیں لیکن آپ کی ویڈیو بن گئی ہے اور میرے جیب میں موبائل آپ کی ویڈیو میں. سب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کب قیمت میں اور یہ جو مطلب ہے ان کا سرا لگانا چاہیے. مطلب ان کو بالکل ایٹ دا اینڈ جو ہے جس کو کہتے ہیں ایٹ دا اینڈ لے کے جائیں. یہ نہ ہو کہ یہ 4 کہ 6 دنوں کے بعد 8 دنوں کے بعد یہ دال ہو جائے. معاملات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. ناظرین ہمارا پروگرام جاری ہے لیکن ہم یوٹیوب چینل پر دیکھنے والوں اور دیگر جو یوٹیوب کے پلیٹ فارم ہیں ان سے ہم اجازت چاہیں گے، جبکہ اپنا چکوال اور کوشچن چینل پر ہمارا یہ پروگرام جاری رہے.